پسینہ ہر خوشبو سے بڑھ کر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ ام سلیم کے گھر گئے. انس کی والدہ کا نام ام سلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کا گدا بنا ہوا تھا, اس پہ آپ لیٹ گئے. تو آپ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پسینہ آیا تو ام سلیم وہ پسینہ اتار کر نا ایک شیشی میں ڈالنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا ماذا تصنعین یا خالتی, خالہ جی کیا کر رہی ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب سے لوگ ہیں, خوشبو خریدی نہیں جاتی. اگر خرید بھی لیتے ہیں تو ایک دفعہ لگاتے ہیں تو چند گھنٹوں کے بعد ہی اس کی خوشبو بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ کا پسینہ مبارک اتار کر شیشی میں ڈال لیتے ہیں. جب اپنے بدن پر یا اپنے بچوں کے کپڑوں کے اوپر آپ کا پسینہ لگا دیتے ہیں تو کتنے سالوں تک اس کی خوشبو نہیں جاتی. تو شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے بچے جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لگایا ہوا ہے. صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزر کر جاتے تو آپ کے پسینے کی خوشبو کی وجہ سے ہم پہچان لیتے تھے کہ آپ اس راستے پر گزر کر گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کی ختم نبوت کا بیان, اصل میں ختم کہتے ہیں مہر کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے اوپر ایک مہر نبوت تھی. وہ کس طرح کی تھی وہ انشاءاللہ میں آپ کو روایت بیان کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو میری خالہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن اختی واجیون, یہ میری بہن کا بیٹا یہ بیمار ہے تو آپ اس کو ذرا دم تو کر دیں. وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا لی بالبرکہ, میرے لیے برکت کی دعا کی, و ماسا علی راسی, میرے سر پہ ہاتھ پھیرا. فرماتے ہیں اس کے بعد میں ابھی بچہ تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلنے لگا. کہتے کہ میری اچانک نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کمر پر پڑی. فَإِذَا مِثْلُ ذِرِّ الْحَجَلَاتِ, فرماتے ہیں جس طرح کبوتری کا انڈا ہوتا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ایک مہر بنی ہوئی تھی. علیہ غدۃ حمراء, وہ سرخ رنگ کا گوشت ابڑا ہوا تھا. فرماتے ہیں جس طرح کبوتری کا انڈا ہوتا ہے اس کے مثل یعنی اتنی مقدار میں وہ مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر بنی ہوئی تھی. تو اس طرح اور ایک صحابیہ کا بیان ہے کہ وہ چھوٹی بچی تھی, وہ کہتی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ آپ کے پاس گئی تو میں اس مہر کے ساتھ کھیلنے لگی تو میرا باپ مجھے ڈانٹنے لگا تو آپ نے فرمایا نہیں چھوڑ دیں کوئی بات نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت ہی کمر پر. جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے, یعنی یہ سلمان فارسی کا لمبا قصہ ہے, پہلے غلام تھے, خیر وہ بکتے بکاتے مدینہ میں آ گئے, یثرب میں آ گئے تو پتہ چلا کہ کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. تو یہودی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آخری جو اللہ کا نبی ہے نا, مسلمان ان کا استقبال کرنے کے لیے جاتے ہیں. پتہ چلا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 دن لگے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے, اور ایک عبداللہ بن عریقت ایک آدمی جس کو مکہ سے مدینے کے راستے کا علم تھا وہ بھی ساتھ تھا. سب سے پہلے آپ قباء میں آئے تھے, قباء میں آ کر ٹھہرے تھے. تو جب سلمان فارسی کہتا ہے یہودی آپس میں دونوں بھائی بات کر رہے تھے تو میں درخت کے اوپر ان کی بات سن رہا تھا. کہتے میں تو اسی انتظار میں تھا کہ جس آخری پادری نے مجھے بتایا تھا کہ یثرب کھجوروں کے علاقے میں ایک سچا نبی آئے گا. سلمان جب وہ نبی آئے نا 3 علامتیں اگر چیک کر لو تو سمجھ لینا سچا اللہ کا نبی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھاتا ہوگا, ہدیہ قبول کرے گا, اور اس نبی کے کندھے پر مہر نبوت بھی لگی ہوئی ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں جب مجھے وہ یہودیوں کی بات سنائی دی تو میں نے کھجور کے درخت سے خوشی میں چھلانگ لگا دی. حالانکہ کھجور کا درخت بڑا اونچا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کا امتحان لینے لگے. آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک درخت کی طرح ہے, بتائیں وہ کون سا درخت ہے؟ تو بعض صحابہ کہنے لگے جی فلاں درخت ہے فلاں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, کیونکہ کھجور کے درخت میں تبدیلی نہیں آتی, سردی گرمی کے موسم میں ایک جیسا ہی رہتا ہے.
اور جو مومن آدمی ہوتا ہے نا اس میں بھی تبدیلی نہیں آتی. اس کا اگر باہر اخلاق اچھا ہے تو گھر میں بھی اخلاق اچھا ہے, اس کا اگر ظاہر اچھا ہے تو اس کا باطن بھی اچھا ہے. جس طرح کھجور کا درخت بدلتا نہیں ہے, اسی طرح مومن آدمی بھی وہ گرگڑ کی طرح اپنے رنگ نہیں بدلتا. اچھا, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن میں شرما گیا تو میں نے گھر جا کر اپنے باپ عمر کو کہا کہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کھجور کا درخت ہے. تو وہ کہنے لگے اللہ کے بندے اگر آپ بتا دیتے نا تو تیرے باپ عمر کو اتنی خوشی ہوتی جس طرح مجھے کسی نے اونٹوں کا تحفہ انعام میں دے دیا ہے. تو آپ نے اللہ کے بندے اس موقع پر بات کرنی تھی. تو خیر سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں نے اس تنے سے نیچے چھلانگ لگائی تو میں نے کہا وہ کون آخری نبی آ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ یہودی مجھے تھپڑ مارنے لگے, مجھے مکوں سے مارنے لگے کہ تجھے کیا لگے, چلو اپنا کام کرو. کہتے شام کا وقت ہوا, جب مجھے وہاں سے چھٹی وغیرہ ملی تو میں نے تھوڑی سی کھجوریں لی. اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو مسلمان حقیقی مسلمان بننا چاہتا ہے وہ تحقیق بھی کرتا ہے, آنکھیں بند کر کے کوئی بات نہیں مان لیتا. وہ کہتے ہیں میں نے وہ کھجوریں تھوڑی سی لی اور میں چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ کھجوریں میں لے کر آیا ہوں, سنا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو کہتے ہیں آپ نے مجھ سے سوال کیا یہ صدقہ ہے یہ ہدیہ ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ صدقہ ہے. تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ آپ کھا لو, میں صدقہ نہیں کھاتا, کیونکہ یہ جو صدقے کا مال ہے اوصاف الناس, یہ لوگوں کی میل کچیل ہوتی ہے, اور اللہ نے یہ میل کچیل آل محمد کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام کر دی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے, ایک علامت تو پوری ہوئی. کہتے اگلے دن پھر آیا, کھجوریں لی. تو میں نے کہا یہ کھجوریں ہیں. آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہیں؟ کہنے لگے میں نے کہا نہیں یہ تحفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کی اور آپ کھانے لگے. کہتے اب میں نے کہا ایک علامت باقی رہ گئی ہے, چلو وہ بھی دیکھ لوں گا. کہتے بقیع قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے تہ بند باندھا ہوا تھا ایک چادر, اور ایک چادر اوپر لے رکھی تھی. کہتے میں بار بار پیچھے آ رہا تھا تو اللہ نے آپ کو وحی خفی کر کے جبرائیل آیا اور آپ سے کہا کہ یہ سلمان کو کب تک آپ نے ترسانا ہے, اس کو مہر نبوت کیوں نہیں دکھا دیتے؟ آپ نے فرمایا سلمان مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ تو سلمان کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اسی وقت ہی پہچان گیا یہ سچی اللہ کے نبی ہیں. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر مہر نبوت دیکھی. سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ, انہوں نے اور الفاظ بیان کیے ہیں. سلمان فارسی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی وہ ڈولی کے بٹن کی طرح تھی. پہلے جب دیہات وغیرہ میں بارات جاتی تھی تو ڈولیاں جایا کرتی تھی, اور اس ڈولی کے اوپر جو بٹن لگے ہوتے ہیں نا وہ بھی تقریباً اس کی مقدار بھی کبوتری کے انڈے کی جتنی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک جب جو مہر نبوت بنی ہوئی تھی وہ ڈولی کے بٹن کی طرح تھی. تو بہرحال ایک ہی بات ہے, یعنی چھوٹی سی مقدار کے اندر وہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھرا ہوا تھا اور اس کے اوپر بال بال بنے ہوئے تھے. تو آپ سلمان فارسی کہنے لگے جی میں مسلمان ہو گیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ آپ کہاں کام کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ فلاں یہودیوں کا غلام ہوں. تو آپ نے فرمایا چلو آپ کو آزاد کرا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس گئے, یار یہ سلمان کو آزاد کر دو. انہوں نے کہا ایک شرط پہ آزاد کریں گے, اتنے یہ کھجوروں کے درخت لگا دے, کھجوروں کے پودے لگا دے, تو جب یہ کھجور کے تنے اپنا پھل دینے لگیں گے اس کے بعد یہ آزاد ہے. اور انہوں نے کتنے ہزار یعنی پودے لگانے کا مطالبہ کیا. آپ نے فرمایا ہمیں منظور ہے. تو سلمان فارسی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اتنے پودے لگاؤں گا؟ فرمایا سلمان تیرا نبی جو حاضر ہے. آپ نے فرمایا سلمان وہ تیری جگہ پر پودے میں اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پودے لگائے اپنے ہاتھ سے, آپ نے وہ سلمان فارسی کا باغ لگایا. کچھ وہ درخت سلمان فارسی نے چھوٹے پودے لگائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے. حالانکہ کھجور کا درخت کئی سالوں کے بعد پھل دینا شروع کرتے ہیں, اور سلمان فارسی کا بیان ہے کہ اس نے چند مہینوں کے اندر وہ چھوٹے جو پودے تھے وہ پورے تنے بن گئے اور انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک جو تنا تھا نا اس سے نہ پھل لگا. آپ نے فرمایا کہ یہ تنا کس نے لگایا تھا؟ تو عمر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنا میں نے لگایا تھا. فرمایا عمر مجھ سے اجازت مانگی تھی آپ نے کہ تنا میں لگاؤں؟ اللہ کے رسول نہیں. فرمایا میری اجازت کے بغیر کیوں لگایا تھا؟ آپ اگر مجھ سے اجازت مانگ کر لگاتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھل لگاتا. میری اجازت کے بغیر آپ نے لگایا تو اسی وجہ سے اللہ نے اس پہ پھل نہیں لگایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو یوں کھیڑا. حالانکہ وہ کھجور کا درخت وہ کھیڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا,
لیکن ایک نبی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک نبی کو 30 بندوں جتنی طاقت عطا کرتا ہے. یہ بھی بخاری شریف میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کھجور کے تنے کو ہاتھ لگایا تو وہ جڑوں سے باہر آ گیا. آپ نے جب اپنے ہاتھ کے ساتھ لگایا تو سلمان فارسی کا بیان ہے کہ چند گھنٹوں کے بعد اس کے اوپر بھی پھل لگے ہوئے تھے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ یہ شوق رکھتے ہیں کہ اب ہم اللہ کی جنت میں جائیں گے. آپ نے فرمایا سلمان فارسی پر اتنی ازمائشی آئی ہیں، اللہ کو یہ سلمان فارسی اتنا پسند آیا ہے، اللہ کی جنت انتظار کر رہی ہے کہ سلمان فارسی کب جنت